جس کا تعلق امامت سے قائم ہے اس کو وہاں سے فیوز اور عنایات مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. جناب خلیعی موصلی ایک شاعر گزرے بہت اچھے اہل بیت الاسلام کے مداح اشعار کے عراقی. وہ یہ بیان کرتے ہیں, یہ میں ربط مصائب پر آ رہا ہوں, وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ ناصبی تھے, دشمن اہل بیت, ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی. اس واقعے کو کتاب تحفۃ المجالس کے اختتام پر جو شعراء کے حالات ہیں اس میں لکھا گیا ہے. تو جناب خلیعی موصلی, موصل عراق کا شہر ہے نا موصل, اور وہ سارا تقریباً منکروں کا شہر ہے. صدام کی وہاں پر اسٹرانگ ہولڈ بھی تھا وہاں پر, اور آج بھی بعد میں آئیسس وغیرہ, تو اس کا تعلق وہی سے تھا. خلیعی موصلی کہتے ہیں میرے ماں باپ, خود بیان کرتا ہے, میرے ماں باپ تھے ناصبی, دشمن اہل بیت, یعنی کہ مثلا نیوٹرل ہوں, نہیں دشمن تھے باقاعدہ, اور کوئی اولاد نہیں تھی. جانتے ہیں منت کیا مانی؟ عجیب و غریب منت ہے. منت یہ مانی کہ اے خدا ہمیں تو بیٹا دے تو ہم اسے حسین کے زواروں کا قاتل بنائیں گے. منت یہ مانی. ٹھیک ہے, تو ہمیں بیٹا عطا کر دے. اگر بیٹا عطا ہو گیا تو یہ جو حسین کے زائرین جاتے ہیں نا, ہم اپنے بیٹے کو ایسی تربیت کریں گے کہ یہ حسین کے زائروں کا قاتل بنے, یعنی شیعوں کو قتل کرے. ابھی جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تقریباً 95% دنیا میں جو شیعہ ہیں سیکٹیرین وائلنس کا وہ شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی سیکٹیرین وائلنس, فرقہ پرستی کے نام سے جو وائلنس ہوتا ہے پوری دنیا میں, اس میں 95% ٹارگٹ شیعہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کرتے رہو, کیا اوقات ہے تمہاری. گزر گئے بنی امیہ والے, گزر گئے بنی عباس والے, کہاں ہیں اب وہ؟ یہی متوکل بنی عباس کا یزید جسے کہا جاتا ہے, کتنی مرتبہ کوشش کر لی کہ قبر امام حسین پر حل چلوا دے, کرتا رہا. آج کہاں ہے؟ قبروں تک کا پتہ نہیں ہے, قبروں تک کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں مر کھپ کے ختم ہو گئے. نہ نسلوں کا پتہ ہے نہ قبروں کا پتہ ہے. اور ایک وہ جو مظلوم شہید ہوا, آج لاکھوں اس کے حرم میں لبیک یا حسین کہنے والے ہیں. تو خلیعی موصلی نے, میں نے کہا موصل کا رہنے والا تھا, اس کے ماں باپ نے منت مانی, اگر ہمیں بیٹا ملے گا اس کو قاتل بنائیں گے امام حسین کے ظاہروں کا. ٹھیک ہے, بیٹا ہو گیا, اس منت کے بعد بیٹا ہو گیا. جی, اب تو ان کا یقین اور پختہ ہو گیا. بیٹا بڑا ہوا, اس کی ایسی تربیت کی, برین واشنگ شروع سے ایسے کی, جب جوان ہو گیا تو اس کو بتایا کہ دیکھو تم منت مانی اس لیے تھی تمہارے ولادت کی کہ تم قاتل بنو گے, اور وہ بھی اس کی برین واشنگ ایسی ہوئی تو اس نے کہا ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے, مجھے تو یہ کام کرنا ہے. ابھی جا کے جو سوسائڈ بامبرز ہوتے ہیں, جو پھٹ رہا ہوتا ہے, وہ بھی تو کہتا ہے اللہ اکبر کہہ کے کام کر رہا ہوتا ہے نا. اور یہ بھی وہی یزیدیوں کی پرانی روش کہ ایک ایسا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا شبیر کا سب نعرہ تکبیر کے ساتھ. اس لیے میں کہتا ہوں نعرہ تکبیر سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. نعرہ تکبیر تو وہ یزیدی بھی کہتے تھے, تو سوسائڈ بامبر بھی پن نکالتے ہوئے نعرہ تکبیر کہتا ہے. اس میں سے کچھ برین واش ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ جن کی اور کچھ غرض ہوتی ہے. اب بات سے بات نکلتی چلی. خیر, کہتا ہے کہ میں نے بالکل منت مان لی, اور شام اور جبل عامل سے جو زائرین آتے تھے وہ موصل کے راستے سے پڑھتے تھے. تو میں نے جب زائرین کا جو زمانہ تھا آنے کا, اس میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ اب زائرین آئیں گے تو مجھے کہیں موقع دے کے وار کرنا ہے. میں چھپ کے بیٹھا رہا. میں نے دیکھا ایک زائرین کا قافلہ آگے نکل گیا ہے. ٹھیک ہے, اب میں وہاں پر منتظر ہوں, اس سمجھ لیجئے کہ اس روٹ پر, کہ جب یہ وہاں سے واپس آئیں گے تو میں موقع دیکھ کے حملہ کروں گا. تو میں نے اپنا پڑاؤ وہیں ڈال دیا, وہیں پر رہتا تھا. ایک دن خواب میں سو رہا تھا وہاں پر, خواب میں دیکھا کہ فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں. جہنم میں لے جا کر فرشتوں نے مجھے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. تعجب کی انتہا نہ رہی کہ جہنم کی آگ مجھے جلائی نہیں رہی. اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا, جہنم کی آگ سے کہا, تم اسے جلاتے کیوں نہیں ہو, کیوں نہیں جلا رہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے جسم پر اس وقت حسین کے ظاہروں کی خاک لگی ہوئی ہے.
اللہ اکبر. ابھی حسین کی خاک نہیں، حسین کی خاک نہیں ہاتھ پہنچی. آپ جو زیارت پہ جاتے ہیں نا، زائرین کی خاک. چلتے ہیں نا جب 40 میں نجف سے کربلا پیدل، پیروں میں خاک لگتی ہے، کپڑے پہ خاک لگتی ہے. حسین کی خاک تو کربلا میں نا، خاک شفا حرم میں جا کے. ابھی تو ہم راستے میں ہوتے ہیں. اس خاک کی اہمیت بتا رہا ہوں، اس خاک کی شان کیا ہے. کہ یہ جل نہیں سکتا. اس کے جسم پر تو حسین کے ظاہروں کی خاک لگی ہوئی. فرشتوں نے نکالا جہنم سے، سنیے گا، اس کو دھو ڈالا، پورا خاک ختم کر دی، پھر اٹھا کے پھینک دے جہنم میں، پھر بھی نہیں جل رہا. تو ملائکہ نے کہا کہ اب تو یہ خاک ہٹا دی ہم نے، اب کیوں نہیں جلا رہے؟ کہا یہ تو تم نے اوپر سے خاک صاف کر دی ہے، کچھ خاک اس کے حلق میں اندر بھی چلی گئی ہے، یہ تو اس کے جسم کا حصہ بنی ہوئی، یہ نہیں جل سکتا. کہ بس اتنا خواب دیکھا، آنکھ کھلی. آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ قافلہ یہاں سے گزر گیا ہے اور میرے جسم پر حسین کے ظاہروں کی خاک موجود ہے. سبحان اللہ. جسے حسین ہدایت کرنا چاہے. کہتے بس میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے، میرے ماں باپ نے غلط بتایا تھا. پہنچا، کہتا ہے فوراً میں نجف پہنچا، خود کربلا پہنچا بلکہ، اور میں نے جا کے امام حسین سے معافی مانگی. میں نے کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، مجھے خبر نہیں تھی. آپ کے زائرین کا اتنا احترام ہے کہ زائر کی خاک بھی اگر لگی ہوئی ہو تو تب بھی جہنم کی آگ نہیں جلاتی. تو مولا اب تو میں خود آ گیا ہوں آپ کے پاس، مولا مجھے قبول کر لیں. اس کے بعد یہ عظیم الشان شاعر بنا. مدح امام حسین میں اس نے اشعار کہے، نوحوں کے لیے اشعار کہے. اس کے کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو کربلا میں وہاں لگے ہوئے ہیں حرم امام حسین السلام کے ارد گرد. ان میں سے ایک شعر اس کا جو بہت معروف ہے، وہ شعر اس نے یہ کہا کہ اے انسانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے کہ حسین کے ظاہروں کے قدموں کی خاک اپنے اوپر مل لو، جہنم تجھے جلانے سے انکار کر دے گی. کہتا ہے کیونکہ میرے ساتھ خود یہ واقع ہوا. سبحان اللہ. اب سمجھ میں آ گیا کون ہے حسین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.